السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ اسلام میں حج کے مقام اور اس کے فضائل و برکات سے متعلق ہوگا۔ آج کا یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حج کا فریضہ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم اور اس کی بندگی کے اظہار کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس حج کی انتہائی قدر و منزلت ہے۔ اس کے فضائل و برکات اور اس کے ثمرات بیش بہا ہیں۔ یہ عبادت قولی، بدنی، مالی اور بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے۔ یہ عبادت ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو اور مالی اور جسمانی طور پر طاقت رکھتا ہو مکہ مکرمہ جانے اور یہ کہ وہاں سے واپس آنے کا۔ حج کے معنی ہوتے ہیں قصد اور ارادے کے، اور شریعت کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں چند مخصوص اعمال کی بجا آوری کے لیے خانہ کعبہ کا قصد اور ارادہ کرنا، مکہ مکرمہ جانا اور یہ کہ ان اعمال کو بجا لانا۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے بہت سی دعائیں کی تھیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی فرما بردار امت پیدا فرما، اور ہمیں ہماری عبادت یعنی مناسک حج کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو، وہ تیرے پاس آئیں گے پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز کے راستوں سے چلے آئیں گے۔ اس حکم کے بعد حج کا آغاز ہوا، لوگ حج کے لیے آنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجر اور ان کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کیے گئے بعض مخلصانہ اعمال کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے انہیں مناسک حج میں شامل فرما دیا۔ حج میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا، اسی طریقے سے سیدہ ہاجر علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سنت کو اور اس طریقے کو باقی رکھا اور اعمال حج میں شامل فرما دیا۔ تو حج یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک عظیم فریضہ ہے۔ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، چوتھے نمبر پہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پہ خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ یہ خانہ کعبہ کا حج اللہ تبارک و تعالی کا ایک اہم ترین فریضہ ہے جو ہر اس مسلمان پر عائد ہوتا ہے جس کے پاس مالی اور جسمانی طور پر طاقت ہو، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص کفر کی راہ اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ ایک صحابی رسول کہنے لگے اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے 3 بار دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج تمہارے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھ پاتے۔ تو حج یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے ہر اس مسلمان پہ جو عاقل ہو، بالغ ہو اور مستطیع ہو۔ جس شخص پہ یہ فریضہ عائد ہو جائے اس شخص کو چاہیے کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرے۔ اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا اس شخص کے حق میں واجب ہے جس پر یہ فریضہ حج عائد ہو گیا ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له کہ تم حج کے لیے جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہو جائے، کہیں اس کی زندگی رہے نہ رہے، کہیں اس کا مال رہے نہ رہے، کہیں اس کی صحت اور تندرستی رہے نہ رہے۔ اس لیے جب اللہ نے مال سے نوازا ہو اور آدمی مکہ مکرمہ سفر کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر اس فریضہ حج کی ادائیگی کرے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 9 ہجری کے آخر میں حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے بعد 1 سال بھی تاخیر نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگلا حج آیا، فرضیت کے بعد جب پہلا حج آیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حج کیا۔ اس حج کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنے کام کرنے والے لوگوں کو شہروں کی جانب بھیجوں، وہ جا کر کے دیکھیں کہ کون وہ شخص ہے جس کے پاس طاقت ہے اور وہ حج کے لیے نہیں گیا ہوا ہے، وہ لوگ اس کے اوپر ٹیکس نافذ کر دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے ما ہم بے مسلمین، ما ہم بے مسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں جو مالی طاقت ہونے کے باوجود بھی حج کے لیے نہیں گئے ہوئے ہیں۔ یہ حج کا فریضہ انتہائی فضیلتوں کا حامل ہے، اس کے بہت ہی زیادہ فضائل و برکات اور اس کے ثمرات ہیں۔ اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت اور نگرانی میں ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ فی ضمان اللہ عز وجل، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی حفاظت اور اس کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا شخص رجل خرج من بیتہ الی مسجد من مساجد اللہ عز وجل، ایک وہ شخص جو اپنے گھر سے اللہ کی کسی مسجد کے قصد اور ارادے سے نکلے تاکہ جا کر کے فریضہ نماز ادا کرے۔ وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا شخص جو اللہ کی راہ میں غزوہ کے لیے نکلے۔ وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًا، تیسرے نمبر پہ وہ شخص جو اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلے۔ حج کے لیے جانے والا شخص یہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت، اس کی امان اور اس کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ حج یہ اعمال میں، عبادات میں سب سے افضل عمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ ایمان یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد افضل عمل کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور مقبول حج۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حاجی کے لیے جو حج کے لیے گیا ہوا ہو اور اس نے حج کو اس کے آداب اور اس کی شرطوں کے ساتھ ادا کیا ہو، اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو، تو ایسے حج کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ،
کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں یہ عمرہ اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور مقبول حج کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس آدمی نے حج کیا، حج کی حالت میں گناہ کے کاموں سے بچتا رہا، کسی سے گالی گلوچ نہیں کیا، کسی آدمی کو تکلیف نہ پہنچائی، اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا رہا، تمام تر گناہ کے کاموں سے بچتا رہا، اور اس نے حج اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام دیا، اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس حج کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ حج مبرور وہ ہے جس حج میں زیادہ سے زیادہ بھلائی اور نیکی کے کام انجام دیے جائیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے سے فقر و فاقہ کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ ولیس للحجة المبرورہ ثواب الا الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ کر لو، تم ایک حج کر لو، یعنی ایک حج کر کے فریضہ ادا کر کے فارغ ہو جاؤ، اللہ نے مال دیا ہو تو پھر نفلی حج کے لیے جاؤ، اسی طریقے سے ایک عمرہ کر لو پھر دوسرے عمرے کے لیے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ کرو، اس کے ذریعے سے فقر و فاقہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کثرت سے حج اور عمرے کرنے والوں کے مال میں کشادگی عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا صفایا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جس طریقے سے لوہے کو، سونے اور چاندی کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے اور اس کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حج اور عمرہ کے ذریعے سے بندے مسلم کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جو بندے مسلم حج کر لے تو حج کے ذریعے سے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس بات کی شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ جب میں اسلام قبول کر لوں تو اللہ تبارک و تعالی میرے پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، اے عمرو بن عاص کیا تم نے نہیں جانا کہ اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ کوئی آدمی مسلمان ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کے ذریعے سے
बंदे मुस्लिम के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। वअन्नल हज यहदिमु मा कान क़ब्लहु, और हज के जरिए से बंदे मुस्लिम के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जब बंदे मुस्लिम हज करता है तो हज के जरिए से उसके पिछले गुनाह उनका खात्मा हो जाता है। छठी फजीलत यह है कि हुज्जाज जब हज के लिए जाते हैं तो उनके हर कदम पर नेकियां लिखी जाती हैं, गुनाह मिटाए जाते हैं और दरजात बुलंद किए जाते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मा यरफउ इब्लुल हाज रिजलन वला यज़उ यदन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हसना, कि जब कोई हाजी अपने ऊंट पे सवार हो करके हज के लिए जाता है, जब ऊंट अपने एक पांव को उठाता है और अपने हाथ को जमीन पे रखता है तो उसके जरिए से बंदे मुस्लिम के हक में नेकी लिखी जाती है, या ये कि उसके गुनाह मिटाए जाते हैं, या ये कि उसके दरजात बुलंद किए जाते हैं। तो जो कोई बंदे मुस्लिम सफर हज में जाता है, जितनी मसाफत और दूरी तय करके वहां पहुंचता है, उसके हर कदम पे उस बंदे मुस्लिम के लिए नेकियां लिखी जाती हैं। हज करने वाला शख्स अपने गुनाहों से वैसे ही पाको साफ हो जाता है जैसे कि उसकी मां ने उसको जना हो। जब वो शख्स अपनी मां के पेट से पैदा हुआ था उस पे कोई गुनाह न था। हज करने वाला शख्स इसी तरीके से गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ हो जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुह, कि जिस शख्स ने अल्लाह के लिए हज किया और अपनी बीवी से जिमा न किया और उसके बोसो किनार न हुआ, यानी ममनू वक्त में, जिस वक्त में बीवी से जिमा करना, बोसो किनार होना ममनू है, उस वक्त में यह अमल न किया और कोई गुनाह का काम न किया, तो वो अपने गुनाहों से वैसे ही पाको साफ होकर के लौटता है जैसे कि उसकी मां ने उसको जना हो। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उन शर्तों का जिक्र कर दिया जिनके वजूद की सूरत में बंदे मुस्लिम के गुनाह माफ होते हैं। पहली चीज ये कि उसका हज अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिए हो, दिखावे के लिए, शोहरत के लिए, दुनियावी अगराज व मकासिद के लिए न हो। दूसरी चीज ये कि ममनू वक्त में उसने अपनी बीवी से जिमा न किया हो, उससे बोसो किनार न हुआ हो। और तीसरी चीज ये कि वहां पहुंच करके न तो उसने वो गुनाह किया हो जो उसके और अल्लाह के दरमियान है, और न तो वो गुनाह किया हो जो उसके और बंदों के दरमियान है, यानी तमाम तर गुनाह के कामों से बचा हो। यानी उसने अपने आप को गीबत व चुगली, गलत बातों के बोलने, गाली गलूज करने, भीड़ वगैरह में परेशान होकर के किसी को धक्का देने, किसी को बुरी बात कहने, इन तमाम तर उमूर से परहेज किया हो। तो ऐसी सूरत में वो हाजी अपने गुनाहों से वैसे ही पाको साफ होकर के लौटता है जैसे कि उसकी मां ने उसे जना हो। शकीक बिन सलमा बयान करते हैं कि मैंने जब हज का इरादा किया तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से इसका जिक्र किया,
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان تکن نیتک صادقہ وَأَصْلُ نَفَقَتِكَ طَيِّبًا وَصُرِفَ عَنْكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ عَقْدِ حَجِّكَ عُدْتَ مِنْ سَيِّئَاتِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ کہ اگر تمہاری نیت سچی ہو، خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تم نے حج کیا ہو، اور حج میں جو پیسہ تم نے صرف کیا ہو وہ پیسہ حلال اور پاکیزہ ہو، اور شیطان تم سے دور رہا ہو، وہاں پہنچ کر کے تم نے کوئی شیطانی کام اور گناہ کا کام نہ کیا ہو، تو تم اپنے گناہوں سے ویسے ہی پاک و صاف ہو کر کے لوٹو گے جیسے کہ تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا کہ حج کے ایام میں نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بندے مسلم کو بچنا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہ حج کے مقرر مہینے ہیں، یعنی آدمی عمرہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن حج کے مہینے یہ مقرر ہیں، وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اس کا وقت مقرر ہے، انہی ایام میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ لہذا جو شخص ان میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، اس سے بوس و کنار نہ ہو، فسق و فجور اور نافرمانی کا کام نہ کرے، اور یہ کہ لڑائی جھگڑے نہ کرے، حج میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ تبارک و تعالی کی جماعت ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فآتاہم کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں غزوہ کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالی کی جماعت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بلایا تو انہوں نے اللہ کے بلاوے پر لبیک کہا، اور ان لوگوں نے اللہ سے جو کچھ مانگا اور سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کر دیا۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ حج میں بندے مسلم جو تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ حج کا شعار ہے، یعنی حج کے اعمال میں سے اور اس کی علامات میں سے ہے۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو حکم دیجئے کہ وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آوازوں کو اونچی کریں، فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ، اس لیے کہ تلبیے کا بآواز بلند پڑھنا یہ حج کے اعمال اور اس کی علامات میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کی ادائیگی ہے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا۔ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے حکم دیا
کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں ان یرفعوا اصواتہم بالاحلال، کہ میرے صحابہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آوازوں کو اونچی کریں۔ مطلب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب حج کے لیے جاتے تھے تو اتنی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کی آواز بھاری اور موٹی ہو جایا کرتی تھی، یعنی گلے میں خرابی ہو جاتی تھی۔ بکر بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج میں تھا، فَلَبَّى حَتَّى أَسْمَعَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو لوگ تھے وہاں تک انہوں نے آواز سنی۔ تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا یہ حج کا شعار ہے۔ حج میں سب سے افضل عمل عج اور سج ہے، یعنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور ہدی کے جانور کو قربان کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الحج افضل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حج سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العج والسج، یعنی وہ حج جس میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھا گیا ہو۔ بندے مسلم نے زیادہ سے زیادہ بآواز بلند تلبیہ کا اہتمام کیا ہو، اور وہ حج جس میں حج کے قربانی کے جانوروں کے خون بہائے گئے ہوں۔ جب بندے مسلم تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں، مشرق اور مغرب تک جتنے بھی درخت، پتھر اور مٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں یہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دہائی دیتے ہیں اور وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبى من عن يمينه او عن شماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا، کہ جب بندے مسلم حج یا عمرہ میں تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں جو درخت، پتھر یا مٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں، یعنی مشرق اور مغرب کی دوری تک یہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یعنی بندے مسلم تلبیہ پڑھتا ہے تو وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کی دہائی دیتے ہیں۔ 13ویں فضیلت یہ ہے کہ بندے مسلم حج کرنے والا جب میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے اچھی دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ سب سے اچھی دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
امام ابن عبد البر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرفہ کی دعا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قابل قبول ہے۔ 14ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن میدان عرفات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ابن المسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اتنا کسی اور دن جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی نچلے آسمان پہ آتا ہے، بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے، ان لوگوں کی کیا چاہت ہے، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے مسلم عرفہ کی شام میں میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نچلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اپنے فرشتوں پہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے عبادی جاؤونی شعثا من کل فج عمیق یرجون رحمتی، کہ یہ میرے بندے ہیں جو پراگندہ بال پراگندہ حال دنیا کے ہر کونے سے دور دراز سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ میری رحمت کے طلبگار ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمَلِ أَوْ كَقَطْرِ الْمَطَرِ أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ لَغَفَرْتُهَا، اے میرے بندو اگر آج تمہارے گناہ ریت کی تعداد میں ہو یا بارش کے قطروں کی تعداد میں ہو یا سمندر کے جھاگ کی تعداد میں ہو، میں نے انہیں بخش دیا۔ افیضوا عبادی مغفورا لکم ولمن شفعتم لہم، اے میرے بندو تم یہاں سے جاؤ اور تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں اور ان لوگوں کے بھی گناہ بخش دیے گئے ہیں جن کے لیے تم نے سفارش کی ہے۔ تو بندے مسلم جب میدان عرفات میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا اور جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو یہ فریضہ حج اللہ تبارک و تعالی کا ایک عظیم فریضہ ہے، انتہائی قدر و منزلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب اور اپنے گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی ڈھونڈنے کا بہترین عمل ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جس بھی بندے مسلم کو مال سے نوازا ہو کہ وہ مکہ مکرمہ جا سکتا ہو حج کے لیے اور واپس آ سکتا ہو، اتنی مقدار میں اس کے پاس مال ہو اور سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرے، اور یہ کہ مال کی محبت یا سستی اور کاہلی اس فریضہ کی ادائیگی میں قطعاً اس کے لیے رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فریضہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزیوں میں کشادگی عطا فرما، تاکہ ہر وہ مسلمان جس کے دل میں تمنا ہے، آرزو ہے حج کے لیے جانے کی، وہ بندے مسلم مکہ مکرمہ جا سکے اور اس فریضہ کی ادائیگی کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔